السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج عورتوں کے سنت اعتکاف سے متعلق مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا عورتیں سنت اعتکاف کر سکتی ہیں؟ عورتیں اگر اعتکاف کرنا چاہیں تو کیسے کریں اور کس جگہ اعتکاف کریں گی؟ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، عورتوں کے اعتکاف کے سلسلے میں 7 باتیں ہیں جن کا سننا اور سمجھنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے، اور یہ ویڈیو صرف عورتوں کے اعتکاف سے ہی متعلق ہے۔ یاد رکھیے، نمبر 1، جس طرح مردوں کے لیے رمضان کے آخر عشرہ میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، عورت کے لیے اعتکاف کی جگہ گھر میں وہ جگہ اور گھر کا اندرونی حصہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، اس جگہ کو جائے اعتکاف بنا لے، جس کو گھر کی مسجد کہتے ہیں، جہاں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، تسبیحات اور اوراد و وظائف پڑھتی ہیں۔ گویا گھر کی مسجد عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ہے، جس طرح مرد کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اگر مکان میں کوئی کمرہ ایسا نہیں ہے تو ایک کمرہ کو خاص کر لے، اسی جگہ نماز پڑھے اور وہیں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے۔ نمبر 3، جس طرح مرد کے لیے بغیر شرعی عذر کے اور بغیر طبیعی عذر کے مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے جو سنت اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی اپنے حجرہ اور جائے اعتکاف سے نکلنا اور باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی جو طبیعی ضرورتیں ہیں، مثلا پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے جانا، یا نماز کے لیے وضو کے لیے جانا ہے، تلاوت کے لیے وضو کرنا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہ گھر سے باہر، اپنے حجرہ سے باہر جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے۔ باقی گھر کے تمام کام کاج کے لیے، مثلا کچن میں جانا ہے یا غسل تبرید کے لیے نکلنا ہے، کسی سے بات چیت کے لیے گھر سے باہر جانا، یا کسی کو کام بتلانا ہے، یا کوئی حکم دینا گھر سے باہر نکل کر، یا دوسری ضروریات کے لیے گھر سے باہر اگر نکلے گی تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، جس گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھی ہے اس جگہ بیٹھ کر گھریلو کام کاج کر سکتی ہے، مثلا آٹا گوندھنا، پیاز کاٹنا، اپنے کپڑے کی سلائی کرنا، اپنے بچوں سے بات چیت کرنا، کھانا پینا۔ اعتکاف والے حجرہ میں اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر یہ سارے کام کر سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5، شادی شدہ عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اچھے جان لیجئے، اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور وہ سنت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، اس کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں، جو غیر شادی شدہ ہے، مثلا کنواری لڑکیاں ہیں، یا طلاق شدہ عورتیں ہیں، یا یہ کہ متوفی زوج و عورت عدت کے زمانہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تو اس کے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں اور کسی سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، ماہواری کا خون آ گیا، تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ماہواری کے بعد جو ماہواری کا ایام گزر جائے، تو چونکہ جس دن میں اس نے اعتکاف کیا تھا اس دن کا اعتکاف وہ شروع ہو چکا ہے، لہذا اب وہ اعتکاف سے نکل چکی ہے، تو اب وہ اس دن کی اعتکاف کی قضا کرے گی اور اس کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 7، اگر کوئی عورت سنت اعتکاف نہ کر سکے تو اس کے لیے نفلی اعتکاف کی گنجائش ہے۔ جس طریقہ سے اگر کوئی مرد سنت اعتکاف نہیں کر پایا تو اس کے لیے نفلی اعتکاف ہے،
جس طرح مرد 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اس طریقہ سے کوئی بھی عورت اپنے حجرہ میں نماز پڑھنے کی جگہ پر نفلی اعتکاف کی نیت سے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 24 گھنٹے 10 گھنٹے 5 گھنٹے اس طریقہ سے نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر اعتکاف کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور کوئی عورت سنت اعتکاف نہیں کر سکی ہے تو نفلی اعتکاف کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، ثواب سے محروم ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بہرکیف یہ عورتوں کے متعلق 7 چیزیں تھیں جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید کرتا ہوں کہ میری گفتگو آپ سبھی کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو سنت اعتکاف کرنے اور اس کا پورا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سنت اعتکاف کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔